لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. صلوات بلند آواز سے بھیجا کریں کہ معصوم کا فرمان ہے کہ کائنات کا کنجوس ترین شخص وہ ہے جو ہم پر صلوات بھیجنے میں تکلف کرے. تو بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات جہادہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا
اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ آواز بلند بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ دنیا کے دوزخ میں رہتے ہوئے فرش عزا پا کے جنت کا دیدار کر سکیں۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی۔ بات دلوں تک پہنچے تو ضرور ہاتھ اٹھایا کیجئے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے، پھر فقرہ صرف کر رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس کائنات میں جہاں ہر کلمہ پڑھنے والا یہ تمنا رکھتا ہو کہ ہم فرشتوں کی صف میں بیٹھ جائیں، چاہے بعد میں ابلیس بنا کے نکال دیے جائیں، مگر فرشتوں کی صف میں بٹھا دیے جائیں، وہاں یہ شرف آپ کو دیا گیا کہ جب آپ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے یا اللہ ہمیں ان عزاداروں کے ساتھ بٹھا دے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ شاید یہ مومنین جو دیواروں سے لگے بیٹھے ہیں یہ دوسری زبان بولتے ہیں، اردو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
چاہنے والوں، ایک ذاکر سفر کر کے آتا ہے، جانے کہاں کہاں سے ذکر مولا کرنے کے لیے، اور آپ ہی لوگوں کی خواہش پر وہ عزا خانے میں آتا ہے، تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ کوئی اس محلے میں بیٹھا ہے، کوئی اس محلے میں بیٹھا ہے، جب یا علی کم سے کم ذکر حسین کے نام پر تو اکٹھا ہو جائیں۔ جو بزرگ ہیں جنہیں ٹیک کی ضرورت ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر جن کی ریڑھ کی ہڈی ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، کم سے کم انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے بیٹھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک دکھیا بیوی آتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ مجلس کو رسم سمجھ کے کون آیا ہے اور ہمارا غم سمجھ کے کون آیا ہے، تو اگر کسی کے دل پر بات گراں گزری ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ آپ چوتھے امام علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ جو فرش عزا پایا وہ ان کا مہمان ہو گیا۔ نوجوانوں لگاؤ ایک نعرہ ایسا کہ ہم سب عالم تصور میں دہلیز نجف پر موجود ہوں۔ بیٹے سے موبائل لے لیجئے، اسے مجلس کی عادت ڈالیے، کیونکہ ان ملکوں میں اپنے بچوں کو راہ مستقیم پر قائم رکھنا، وہ بھلے ہی ان کی سمجھ میں کچھ نہ آئے مگر ان کی عادت ڈالیے کہ جتنی دیر مجلس ہو رہی ہے بیٹے توجہ سے سنا کرو اور بیٹھو۔ تو آقا کے چاہنے والوں، مولا آپ کو جزا دے اور آپ کی سزا کو قبول فرمائیں، جیسا کہ ہمارے متقی بھائی نے فرمایا کہ انجمن سجادیہ کی جانب سے یہ اس کا غم برپا کیا گیا ہے جو سجدوں کی زینت ہے۔ سجدہ گزار اور ہوتا ہے، سجدوں کی زینت اور ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اور ہوتا ہے، نمازوں کی زینت اور ہوتا ہے۔ فقرہ کہوں ساجد اور ہوتا ہے، سید الساجدین اور ہوتا ہے۔ عابد اور ہوتا ہے، زین العابدین، زین العابدین اور ہوتا ہے۔ فقرہ کہہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، بیاض دل پر لکھ کے لے جائیے گا، اپنے مولا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے فقرہ کہہ رہا ہوں۔ ایک عمارت بنا کے اسے مسجد بنا دینا اور ہے، لیکن قید خانے کو مسجد بنا دینا اور ہے۔ یہ کام میرے مولا نے کیا ہے، زندان کو عبادت خانہ بنا دیا ہے، ورنہ کوئی زندان کی زیارت کی بھی تمنا رکھتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، کیا آپ کے دل میں تمنا ہے کہ چلیں یہاں کے جیل کی زیارت کرائیں؟ جی انہوں نے کہا اس کے سائے سے بھاگتے ہیں، مگر جس زندان میں یہ رہے وہ زندان زیارت گاہ بن گیا، کیونکہ انہوں نے اتنے سجدے رقم کیے کہ زندان کی زمین زندان نہ رہی، مسجد ہو گئی۔
سلام ہو سید الساجدین پر، سلام ہو امام زین العابدین پر۔ میں تو علی مرتضیٰ علیہ السلام کے حضور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے میرے آقا شہ ذوالفقار ہو، اے میرے آقا اسد کردگار ہو، اے میرے آقا ولی خدا ہو، اے میرے آقا امام اول ہو، اے میرے آقا آپ کی کلائیوں میں قدرت اللہ ہے، اقرار کیا ہے۔ لیکن باوجود اس کے آپ نے خیبر کا در اکھاڑا تو آزاد ہاتھوں سے۔ خیبر کا در اکھاڑا تو آزاد ہاتھوں سے، مگر سید سجاد نے خیبر کوفہ خیبر شام کو اکھاڑا تو بندھے ہاتھوں سے۔ تو چونکہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا غم منانے کو آئے ہیں، لہذا میں نے مناسب یہ جانا کہ بعنوان عبادت چند لمحے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگر توجہ ہے تو بات آغاز کی جائے۔ میرے مولا شاد و آباد رکھیں۔ ایک تو آپ سے قد میں چھوٹا ہوں، پھر منبر اتنا اونچا ہے کہ پتہ نہیں ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو میرے مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، لیکن چند لمحے گفتگو ہے کیونکہ آپ لوگوں سے محبت ہے۔ جب سے یہاں آ رہا ہوں، جب سے ہر سفر میں ایک دن دو دن کے لیے آنا ہوتا ہے تو ایک تعلق دل ہے آپ سے عزادارو۔ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بچو، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو یعنی جناتوں کو اور انسانوں کو مگر ایک ہی مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو مقصد خلقت بشر عبادت۔ قبلہ صاحب اگر ادھر تشریف لیا تو میں بہت پہلے آپ سے کہتا مولا شاد و آباد رکھیں، کیونکہ میرے مولا شاد و آباد رکھیں تو خوش رہیے، سلامت رہیے، بچے آباد رہیں، اور یہ بس مولا کی راہ پر چلتے رہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، تو کیا کہا؟ آواز دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد خلقت بشر عبادت، مقصد حیات بشر عبادت، مقصد زندگی بشر عبادت، مقصد وجود بشر عبادت، مقصد کاروان حیات بشر عبادت۔ بشر کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے حکم عبادت تو دیا اور مقصد خلقت تو بیان کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں نے جنوں انس کو پیدا کیا تاکہ 24 گھنٹوں میں 20 منٹ میری عبادت کریں، 25 منٹ میری عبادت کریں، آدھے گھنٹے میری عبادت کریں۔ اس نے کہا میں نے خلق ہی کیا ہے عبادت کے لیے، جیسے یہ منبر بنا ہے ذکر مولا کے لیے،
تو اب یہ ممبر یہ کبھی نہیں کہتا کہ اتنے بجے آنا جبھی بیٹھنا. ہائے 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 ہائے. ہم اترتے ہیں اس پر پتہ نہیں کون بیٹھتا ہے. آپ نے محسوس ہی نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں. ہم اترتے ہیں تو اس پر پتہ نہیں کون بیٹھتا ہے. کون کون آتا ہے. تو اب توجہ چاروں آقا کے چاہنے والوں. اللہ نے کہا ہم نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن اللہ نے محدود وقت نہیں کیا کہ اتنی دیر عبادت کرنا، اتنی دیر گھومنا ٹہلنا کا. نہیں، ہم نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بندے کو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو. ان کا فریضہ ہے کہ سوئیں تو عبادت، جاگیں تو عبادت، چلیں تو عبادت، رکیں تو عبادت، گھر ہو تو عبادت، میدان ہو تو عبادت، سفر ہو تو عبادت، حضر ہو تو عبادت، ہر حال میں عبادت. اٹھیں تو عبادت، بیٹھیں تو عبادت، پڑھیں تو عبادت، رکیں تو عبادت. عبادت ہی عبادت. اور اس عبادت کی مثال ابلیس نے دے بھی دی. واہ 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 واہ. ہر وقت عبادت، ہر وقت سجدے، ہر وقت نمازیں، ہر وقت اس کی بارگاہ میں حاضری. اور اتنا زیادہ عابد ہوا کہ فرشتوں جیسا لگنے لگا. اور فرشتوں نے کہا بھئی اب تم وہاں کے لیے نہیں ہو، آؤ ہماری صف میں بیٹھو. واہ 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 واہ. تو فرشتوں کی صف میں بیٹھنے والا جنات ابلیس کتنے سجدے کیے ہوں گے. علماء لکھتے ہیں کہ زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں شیطان نے اپنا ماتھا نہ رکھا ہو. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ دنیا کے ہر چپے میں اس نے ماتھا رکھا ہوگا، امام باڑے میں نہ رکھا ہوگا. ہائے 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 ہائے. نعرہ حیدری. مطلب یہ ہے کہ بندوں میں، معصومین کو چھوڑ کے بندوں میں ایسا کوئی نہیں ہے، نہ جنوں میں نہ انسانوں میں، جس نے ابلیس سے زیادہ عبادت کی ہو. نہ غور کیجئے ہمیں کیا ہے، ہم تو آئیں گے سنا کے چلے جائیں گے. ابلیس سے زیادہ اولین و آخرین میں کسی نے سجدے نہیں کیے. حیرت کی بات یہ ہے کہ پیدا کیا تھا عبادت کے لیے. جس نے سب سے زیادہ عبادت کی اسی پر سب سے زیادہ لعنتیں پڑھوا رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اسی پر سب سے زیادہ لعنتیں، یعنی وہ بھی لعنت کرتے ہیں جن میں اس کی صفت ہے. بولیے تو صحیح، میں کچھ کہہ رہا ہوں. وہ بھی لعنت کرتے ہیں جن میں ابلیس کی صفت ہے. تو پھر یہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ کب ایک بات ہے، اللہ نے کسی کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا اور اس نے کہا میں نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ بڑا بن رہا ہے، چل نکل.
قیامت تک لعنتوں میں اسیر رہے گا۔ خدا حسین کا واسطہ ہے، توجہ چاروں مولا کے چاہنے والوں، قیامت تک لعنتوں میں اسیر رہے گا۔ نکل، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، یا اللہ تجھے تو سجدوں پر سجدے کر ہی رہا تھا، ارے آدم کو نہیں کیا سجدہ تو نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جانے دے، تجھے تو سجدہ کر رہا ہے۔ پالیسی تو یہی ہے نا کہ بھیا ہمارے لیے مخلص ہے، ہمیں دنیا کی کیا فکر ہے۔ واہ 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 واہ، تو پروردگارا تجھے تو سجدے کر ہی رہا تھا، ایک آدم کو سجدہ نہ کیا تو تو نے اس کی عبادتوں کو کیوں بھلا دیا؟ اللہ نے کہا تو نہ سمجھے گا، بات یہ ہے کہ اس نے اسے سجدے سے انکار کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آئے حیدر 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 حیدر، یار میں تو تاریخ سے نتیجے نکالتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے اسے لعنتی اس لیے قرار دیا کہ اس نے اس کے سجدے سے انکار کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس نے اسے نہیں مانا۔ معلوم ہے ابلیس کا مزاج سمجھ میں آ گیا، جو بھی دو ہاتھوں سے بنایا جائے گا یہ اسے نہیں مانے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب وہاں دو ہاتھوں سے جسے بنایا گیا اس کا سجدہ تعظیمی کرنے کے سبب نمازیں کام نہ آئیں، لعنتی ہو گیا، تو پھر قدیر میں جسے دو ہاتھوں سے بنایا گیا اب پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، ابلیس کے ساتھ محشر میں چالان نہ ہو تو کہنا جس کیس میں یزید کی گرفتاری ہو، شیطان کی گرفتاری ہوگی، سیم کیس میں تم بھی ارسٹ ہوگے۔ آنے دو محشر، ہم بھی ہوں گے تم بھی ہوگے، محشر آنے دو۔ ہاں بیٹے تم لوٹتے رہو فرش عذاب پر، تم کو شفا ملتی رہے گی۔ تو بس میری طرف دیکھیے گا آقا کے چاہنے والوں، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تو کد دو ہاتھوں سے بنایا، اسے اس سے انکار کیا، چل نکل فخرج، نکل جا، نکال دیا۔ تو ابلیس بیٹھا کہاں تھا متقی بھائی؟ فرشتوں کے پہلو ہے نا؟ ابلیس کہاں بیٹھا تھا؟ فرشتوں کے، یعنی آگ ہو کے نور کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ ایسے سننے والے ہوں تو دل کرتا ہے کہ پڑھیں۔ آگ ہو کے کہتے نہیں ہیں کہ آگ ہوئے جا رہے ہو، زبان کا جملہ سرو کیا ہے۔
آگ ہو کے، زو مانا جملہ ہے، آگ ہو کے بیٹھا تھا نور کے پہلو میں، بیٹھا تھا تو نکالا گیا، بیٹھا تھا تو نکالا گیا۔ کچھ ابلیس اور تھے، انہوں نے کہا تم بیٹھے تھے تو نکال دیے گئے، ہم لیٹے جا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ! یہ بتائیے بزرگوں کو سننے کا جو لطف آتا تھا وہ رنگ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جو عقیدے ہمارے بزرگ علماء پلاتے تھے یہ وہی عقیدہ ہے نا۔ تو میرے بزرگ اگر میرا دل بڑھائیں تو نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے تو جانے کن کن لوگوں کو سن رکھا ہے۔ تو ان کا کہ تم بیٹھے تھے میاں تو تم کو بھگا دیا گیا، ہم تو لیٹے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی بھگائے، ہائے ہائے ہائے، ہمیں کوئی اب آدمی سوچتا ہے، یہ بچے سوچتے ہیں، نوجوان سوچتے ہیں کہ اگر کوئی لیٹا ہوا ہو قبر کے اندر تو اس کا کیا ہوگا، کیونکہ رحمت للعالمین سو رہے ہیں۔ تو اب جہاں رحمت للعالمین ہو وہاں عذاب کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ سنیے گا، سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، جہاں سرکار سو رہے ہوں تو وہاں عذاب، ایک مومن کی قبر اگر کہیں ہو تو 40 قبروں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور یہاں تو خود رسول اللہ سو رہے ہیں۔ تو یہیں پر آ کے مومن کو پریشان کیا جاتا ہے اور اس کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر سن لیجئے، ایک ظاہر کربلا گیا، گھر جانے کو تیار نہیں، بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک دن بیوی نے فریاد کی، مولا میرا شوہر آپ کے پاس گیا تھا، بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے صدقے میں اسے بھیج دو تاکہ بچے پل جائیں۔ حضرت نے اس کی فریاد سنی، خواب میں آئے، اس سے پوچھا وطن کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہم نہ جائیں گے مولا۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا جائیں گے تو پھر آپ کہاں پائیں گے، اور ہم کو مر کے یہیں سونا ہے۔ تو امام نے کہا اچھا تو آؤ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ بازو پکڑا، فرات کی طرف گئے اور کہا ذرا غور سے فرات کو دیکھو۔ تو اب جو دیکھا تو کچھ لاشیں کربلا کی طرف بہہ کے آ رہی تھیں اور کچھ لاشیں کربلا سے بہہ کے جا رہی تھیں۔ تو کہا کیا دیکھا؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں کچھ لاشیں آ رہی ہیں اور کچھ لاشیں جا رہی ہیں۔ مولا نے کہا تو چلا جا، میرا چاہنے والا کہیں بھی مرے۔ سارا مجمع بول دو سبحان اللہ کہنے میں کوئی کریڈٹ کارڈ تو نہیں ختم ہوتا ہے، بلکہ جنت کے لیے اور بڑھتا ہے، ریچارج ہوتا ہے۔ اور ذکر مولا سن کے سبحان اللہ کہنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمان معصوم ہے تو بولنے کی عادت ڈالیے، تو کلمو تعرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں کہ یاد رکھنا میرا چاہنے والا کہیں دفن ہو ہم اسے بلا لیتے ہیں، اور اگر میرا نہیں ہے تو چاہے یہیں مر جائے ہم بھیج دیتے ہیں۔ اس واقعے سے بات تو واضح ہو گئی نا، اب چاہے بیٹھو چاہے لیٹو جہاں کے ہو اندر ہی اندر کھسکا دیے جاؤ گے۔ نعرہ حیدری! آپ کی بھی ڈیوٹی میں ہی پوری کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری!
اچھا تو اب کائے کے لیے پیدا کیے گئے؟ عبادت کے لیے۔ بیٹے آپ بتائیے ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہاں شرمایا نہ کرو، دیکھو مجلس میں شرمایا نہ کرو، بتایا کرو، یہاں سیکھو گے۔ یہ یونیورسٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی قائم کرتا ہے، کالجوں میں وہ نہیں ملتا جو یہاں ملتا ہے۔ تو اب ہمیں کاہے کے لیے پیدا کیا گیا ہے بچے؟ عبادت کے لیے، ٹھیک ہے؟ عبادت کے لیے پیدا تو کیا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا اتنی دیر عبادت کرنا باقی عیش کرنا۔ اس نے کہا میں نے خلق ہی کیا عبادت کے لیے، تو جب عبادت کے لیے خلق کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا عبادت محیط وجود بشر ہے۔ عبادت ایک ایسی رضا ہے جو بشر کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اب بشر چاہے تو لمحہ لمحہ عبادت کرے، لہجہ لہجہ عبادت کرے، نفس نفس عبادت کرے، اٹھتے بیٹھتے عبادت کرے۔ تو اب آئیے فہرست عبادات کو دیکھیں، تو فہرست عبادات میں ہے فروع دین۔ جب فروع دین کو دیکھا تو اول ہے نماز۔ بچوں کیا ہے اول؟ فروع دین کتنے ہیں؟ 10۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ تو فروع دین میں اول ہے نماز۔ نماز پڑھنے کے لیے گئے، کئی رکعت پڑھیں؟ کہ مغرب کی 3، عشاء کی 4، پھر کیا کریں؟ کہ سویرے تک انتظار، فجر کی کہ پڑھیں؟ کہ 2 پڑھ چکے، اب کیا کریں؟ کہ انتظار، ظہر کی کہ پڑھیں؟ کہ 4، پھر کیا کریں؟ عصر کی 4، پھر کہ مغرب تک انتظار۔ تو جو واجب نمازیں ہیں اور جو اہم ترین عبادت ہے، اگر اس کا وقت کیلکولیٹ کیا جائے تو 17 رکعت نمازوں میں زیادہ سے زیادہ 40 منٹ۔ تو 24 گھنٹوں میں 40 منٹ عبادت کی، اور باقی اپنے ٹہل رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ اپنے، اور وہ کہہ رہا ہے ہر وقت عبادت۔ ان کا روزے بھی تو ہیں، تو روزے کتنے؟ 31، یعنی 1 مہینہ، اور سال میں مہینے کتنے ہیں؟ واہ، 12 اماموں سے جلنے والوں، اللہ سے کہتے کہ 12 مہینے نہ رکھ۔ واہ واہ، 12 مہینے نہ رکھ۔ توجہ چاروں آقا کے چاہنے والے۔ تو اب 1 مہینہ روزہ، تو 1 مہینہ روزہ رکھیے، 11 مہینے کھائیے پیجیے۔ روزے رکھنے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں بھی وقت کی پابندی لگائی، کہا کہ دیکھو اتنے بجے روزہ رکھنا اور اتنے بجے روزہ کھولنا۔ اگر آپ کے دل کے آنگن میں اتر کے پڑھ رہا ہوں تو ٹکٹکی لگائے رہیے گا میر کی زبان میں، بلکہ نہ جھپکنے پائیں کہ اتنے بجے روزہ رکھو، اتنے بجے روزہ افطار کرو۔ اب واقعی رکھنا ہے تو چاہے جب رکھو چاہے جب کھولو۔ روزہ مکمل کرنا ہے تو وقت پر رکھو، وقت پر کھولو۔ توڑ نہیں ہے تو چاہے 5 منٹ پہلے توڑ دو، چاہے 10 منٹ پہلے توڑ دو۔ میں کچھ کہہ تھوڑی رہا ہوں، میں تو فقہ بیان کر رہا ہوں۔ تو روزہ بھی جو ہے اس کا بھی ایک وقت ہے، اور 30 دن 11 مہینے آزاد۔ ان کا حج بھی تو ہے، تو صاحب حج تو پوری زندگی میں ایک بار، وہ بھی ایڈیلیڈ میں کر نہیں سکتے۔ حج کرنا ہے تو جائیے مکے،
تو جتنی عبادتیں ہیں ہر عبادت ہمیں وقت کا پابند کرتی ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فجر میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، مجلس کے بعد فجر کی نماز ایڈوانس میں پڑھ کے جائیے گا. تو آپ کہیں گے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، شریعت بدلنے بدلے ہوئے. فجر اسی وقت پڑھی جائے گی کہ جب اس کا وقت آئے گا. تو ہر عبادت وقت کا پابند کر رہی ہے. تو کم وقت میں عبادت، زیادہ وقت میں فرصت، اور ہر عبادت وقت کا پابند بنا رہی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. کھولیے دلوں کے دروازے، آئیے پوچھتے ہیں رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمہ وقت عبادت کے لیے، اور ہر عبادت وقت کا محتاج کرتی ہے. کیا کوئی ایسی عبادت بھی ہے جو ہمیں وقت کا پابند نہ کرے؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا ذکر علی نے عبادت. ذکر علی، علی کا ذکر عبادت ہے. اور یہ وہ عبادت ہے جو پابند وقت نہیں. رکو تو کرو علی علی، چلو تو کرو علی علی. واہ 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 واہ. اب پیغمبر نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر عبادت ہے. تو اس مجلس سے مراد خالی یہ مجلس نہیں ہے جہاں بیٹھو علی علی کرو، جہاں جاؤ علی علی کرو، جہاں رہو علی علی کرو. دنیا خالی امام باڑوں میں علی علی کی صداؤں سے بے چین ہوئی جا رہی ہے. جب وہ آخری علی آئے گا اور ہر کونے میں علی علی ہوگا تو کہاں جاؤ گے؟ اچھا، تو علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت، بچوں کے لیے حلال رزق فراہم کرنا یہ بھی عبادت، بچوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالنا یہ بھی عبادت، اور سب سے بڑی عبادت بچوں تک ولایت امیر المومنین پہنچا دینا. سن لیا بھائیو؟ میرا دل بڑھا دو بھائی، بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں. یا علی، ولایت آل محمد بچوں تک منتقل کر دیجئے. سب سے بڑی عبادت. تو بندہ اگر چاہے تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. ایک مومن کی مدد کرنا بھی عبادت ہے. اب دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے، کیسے ثواب دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے سامنے دروازہ ہے، پیچھے مڑ کے دیکھیے، دیکھ لیجئے، کوئی تکلف نہ کیجیے. یہ دروازہ ہے نا. اب یہ جو بچی گئی ہے، اگر اس سے یہ دروازہ نہ کھولے رضا خانے اور آپ دوڑ کے دروازہ کھول دیں تو یہ دوڑنا آپ کا صحیح ہوگا. کیونکہ آپ نے ایک کمزور بچی کی مدد کی. یہ ہے دین آل محمد، یہ ہے مذہب اسلام. یہ نہیں ہے کہ اور ڈبل لاک لگا دیجئے. اچھا، تو اب عبادت بندہ جب چاہے عبادت کرے. اب ہوا یوں
تھوڑی دیر اور پڑھیں گے، زیادہ دیر تو نہیں ہوئی ہے تو نفس مضمون نفس میرے مولا جی کچھ اشعار بھی عطا کیجیے ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ میرے مولا کی سعادت ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے والد مرحوم اور میری والدہ ماجدہ، کہ حضرت نے ہمیں دونوں زاویوں سے اپنا ذاکر بنا لیا۔ تو بس ہماری والدہ ماجدہ کی صحت کی دعا کریں اور ہمارے والد مرحوم کے بلندی درجات کی دعا فرمائیں۔ تو آقا کے چاہنے والوں ضرور چند اشعار پڑھوں گا اور مولا مدد فرمائیں۔ وہاں تک پڑھوں گا جہاں تک آپ کا ذہن تکان محسوس نہ کرے۔ تو یا علی، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے عبادت کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہوا یوں کہ جو مبلغین توحید تھے انہوں نے توحید کی جو تبلیغ کی، بی بی کی کنیزیں بھی سنیں اور اسے یاد رکھیں اور بچوں کو سمجھائیں۔ ماں کا فریضہ، ماں دنیا کے کسی کونے میں ہو، ماں کی ذمہ داری ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں سنیں اور اسے بچوں کو سمجھائیں، لوریوں میں گھٹیوں میں پلائیں۔ تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، مبلغین توحید نے توحید کا اتنا ڈراؤنا تعارف پیش کیا کہ بندہ اللہ کے تصور سے تھر تھر کانپنے لگے۔ میاں خبردار، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ دوزخ میں پھینک دے گا۔ اب یہ سب مسلسل سنتے سنتے بندے کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میاں باتیں تم غلط نہیں کہہ رہے ہو، بے شک وہ قہار ہے، بے شک وہ جبار ہے، بے شک وہ دوزخ میں پھینک دے گا، مگر تمہیں پھینکے گا، ہمیں تھوڑی۔ واہ 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 واہ، تم علی کے دشمن ہو، تمہیں پھینکے گا۔ تم علی کے دشمن ہو، قہار تمہارے لیے ہے، جبار تمہارے لیے ہے، ہم تو جیسے بھی ہیں انہی کے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم انہی کے ہیں۔ تو ہمارے لیے قہار جبار نہیں، ہمارے لیے تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، غفار ہے، بخشنے والا۔ تو اپنی فکر کرو، ہمیں فکر کرنا چھوڑ دو، توجہ چاروں آقا کی جانے والے۔ تو اب اتنا خطرناک ماحول بنایا کہ بندہ ڈرے، حالانکہ کبھی اللہ کا لطف بیان کرتے۔ بندہ اللہ سے قریب ہو، اللہ میں تو دیکھیے توحید پڑھ رہا ہوں، وہ توحید جو آل محمد نے سکھائی ہے، وہ توحید نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جس میں اللہ محشر میں تخت پر بیٹھے گا اور تخت چرچرائے گا، پتہ نہیں کیسوں کلو کا خدا ہے ان کا، تخت چرچرائے گا اور ایک ٹانگ بھی دے دے گا، ایک ٹانگ بھی دے دے گا، معاذ اللہ۔ بھئی یہ لکھا ہوا ہے، عقیدہ ہے، تو یہ اللہ کی ٹانگ کیوں جہنم کے حوالے کیے دے رہے ہو؟ کہتا کہ یہ بند ہو سکتا ہے؟ تو میں ایک جملہ پھوٹ کے آیا ہے، ایک جملہ کہنے کے لیے تاکہ عقیدہ آپ کا
بھئی اللہ کی ٹانگ دوزخ میں کیوں ڈال دی؟ تو کہا اس لیے تاکہ جواز مل جائے، ہم کل کو یہی کہہ سکیں بھیا جب اللہ نہ بچ سکا جہنم سے تو ہمارے خلیفہ گئے تو کیا ہوا؟ یہ کوئی شعلہ بیانی نہیں ہے، یہ کوئی جذبات نہیں ہے، یہ نچوڑ ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو کہا قہار ہے جبار ہے، آؤ بتاتا ہوں اللہ بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا سنو تم پر نماز واجب ہے مگر اول وقت واجب نہیں ہے، اول وقت پڑھنا مستحب ہے، ثواب ہے، نماز واجب کر رہا ہوں مگر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اول وقت پڑھو گے جب ہی مانی جائے گی۔ مثال کے طور پہ 12:40 پر اول وقت ظہر کا ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اب 12:40 پر ظہر کا وقت ہو رہا ہے اور 12:40 پر آپ تیار بیٹھے تھے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں، اور اتنے میں فرض کریں کہ کوئی شرعی حاجت آپ کو آ گئی کہ جس پہ شریعت پابندی نہیں لگاتی ہے، تو اب آپ تو گئے نا، اب آپ شام تک پڑھتے رہیے، وہ کہے گا اول وقت تو تم نے ضائع کر دیا، تو اس نے کہا نماز واجب ہے، اول وقت واجب نہیں ہے، اول وقت پڑھنا ثواب کا کام ہے، مستحب ہے نماز۔ اس کے علاوہ اس نے کہا میرے بندو میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں کہ وہ نماز جو خالصتاً میرے لیے ہے اس میں بھی تمہاری محبت میں میں یہ کر دیتا ہوں کہ کنسیشن کر دیتا ہوں۔ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے انہیں بھی ہاتھوں سے سلام۔ کنسیشن کر دیتا ہوں کیا مطلب؟ کہ گھر میں رہنا تو پوری پڑھنا، سفر میں رہنا تو آدھی پڑھنا، تو کنسیشن ہوئی نا۔ اب یہ اللہ بندوں کی محبت ہی میں کر رہا ہے نا، ورنہ وہ چاہتا تو کہتا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے ہو، تمہارا بدن چورا چورا ہو گیا ہو، میری نماز پڑھو۔ قہار کا مطلب تو یہی ہوا نا، جبار کا مطلب تو یہی ہوا نا، لیکن کرم کتنا کر رہا ہے کہ میرے بندو گھر میں رہنا تو پوری پڑھنا، سفر میں رہو گے تھکے رہو گے لہذا آدھی کر دینا۔ دوسرا کرم کیا کیا جس نے عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اس نے کہا سنو نماز کے دو طریقے، ایک فرادہ ایک با جماعت۔ اگر اللہ کہہ دیتا کہ سب کو با جماعت پڑھنا ہے تو پوری جماعت لیٹ جاتی۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں بھائی، غور کیجئے، دین جو ہے وہ غور کرنے کا نام ہے۔ کوئی 50 منٹ کی دوری پہ جاب کر رہا ہے، کوئی 1 گھنٹے کی دوری پہ جاب کر رہا ہے، اور جہاں جماعت کی نماز ہو رہی ہے جاب چھوڑ کے یہاں پہ آنا تو ہم خیال دوسرے تیسرے دن وہاں سے چھٹی ہوتی ہے، یہاں سے ہوتی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے، میں بالکل فطرت سے بات کر رہا ہوں نا، یہی ہے نا فطرت۔ تو اللہ نے بندے کی مجبوری سمجھی، تو اللہ نے کہا سنو نماز 2 طریقوں سے، ایک فرادہ ایک با جماعت۔ اگر وقت ہے تو با جماعت پڑھو، وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے میں نے وقت کو وسیع رکھا ہے، جیسے ہی وقت ملے اکیلے پڑھ لو۔ اللہ کا لطف ہی
تو ہے بندے پر. سید الساجدین کے لیے مجلس ہو رہی ہے, اس لیے عبادت کا موضوع قرار دیا ہے. تو اب یہ اللہ کا بندے پر لطف بھی تو ہے کہ بھئی فرادہ پڑھ لو, اور اگر جماعت میں وقت مل جائے تو جماعت میں پڑھو. تو پروردگارا, نماز تو فرادہ بھی نماز اور نماز تو با جماعت بھی نماز. تو پھر یہ فرادہ اور با جماعت اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا رکوع الگ الگ ہیں؟ کیا سجدے الگ الگ ہیں؟ کیا ذکر الگ الگ ہے؟ کہ نہیں سیم ہے. پھر کا اصل میں فرادہ اور با جماعت, توجہ بچوں خاص طور سے سنو, فرادہ اور با جماعت میں فرق یہ ہے, فرادہ یعنی اکیلے گھر میں پڑھو گے تو واجب تو ادا ہو جائے گا. مولانا صاحب واجب, نماز واجب ہے, ہم نے اکیلے پڑھی, واجب ادا ہو گیا. اب کیسی پڑھی یہ وہ جانتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اب اگر قبول کرنے کے قابل ہوئی تو کرے گا, ورنہ اس کی مرضی پر کسی کا اجارہ تھوڑی ہے. اسی لیے اس نے اپنی مرضیاں علی کے ہاتھ بیچ دی ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب اعمال میں ہیں. تو اب یہ کہ اللہ کی مرضی, اللہ نے مرضیاں بیچ دی ہیں علی کے ہاتھ. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت میزان الاعمال, یا علی آپ وہ ترازو ہیں جس پر امت کے اعمال تولے جائیں گے. امت کے اہل معرفت بیٹھے ہیں, اہل معرفت بیٹھے ہیں, ذرا توجہ فرمائیے گا. تو اب نماز فرادہ اور با جماعت, فرادہ پڑھی تو واجب ادا ہو گیا. تو با جماعت کا فرادہ پڑھو گے خالی نماز ہوگی, با جماعت پڑھو گے نماز بھی ہوگی, اجر کثیر بھی ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اجر کثیر کیوں ملے گا؟ کہ اس لیے کہ نماز جماعت کا, غور سے سنیے گا, فائدہ یہ ہے کہ اگر 100 لوگ پڑھنے والے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی قبول ہو گئی تو وہ 99 کو چھوڑا لے جائے گا. تو آرے بلال میں یہاں کس موڑ پہ آئے ہو, چلو مولا کرم کریں گے. اچھی شکلوں کے لوگ بیٹھے ہیں, اچھے دلوں کے لوگ بیٹھے ہیں, یہ ضرور سمجھیں گے جو بات کہہ رہے ہو تم. یہاں بیٹھتے ہیں تو آپ عزاداری کے یوسف ہو جاتے ہیں. ہاں, یہاں بد شکلہ نہیں آتا, حسین شکلوں والے آتے ہیں. اچھا, تو میری طرف دیکھیے گا, توجہ فرمائیے گا. تو کہ نماز جماعت سے پڑھو گے تو اگر کسی ایک کی قبول ہو گئی تو وہ سب کی قبول کروا دے گا, 99 کو بچا لے جائے گا. تو یا اللہ یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی, حالانکہ ہمارا دماغ ہی کتنا بڑا ہے, مگر یہ کہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی پروردگار کا کیا. ہم نے کہا پڑھ رہے تھے 100 لوگ, قبول کی ایک کی, 99 کی کیا خطا تھی؟ اللہ نے کہا تو سمجھا نہیں. مومن ہے 2 طرح کے, ایک مومن گنہگار, ایک مومن نیکوکار. تو مومن گنہگار جیسے ہم آپ کے گھر پہ آئے, آپ سے پوچھے بغیر فرض کیجئے کہ ہم جو ہے وہ بیڈ پر لیٹے اور سو گئے, یا کوئی گلاس اٹھا لیا, تو اب یہ اجازت نہیں لی, یا تو آپ اجازت دے دیں, اجازت نہیں لی اور کوئی چیز استعمال کی تو یہ بھی معصیت ہے. تو کسی نے کسی کی جیب کاٹ لی, کسی نے کسی کے پیسے دبا لیے, کسی نے کسی کی غیبت کر دی, کسی نے کسی کو تکلیف پہنچا دی, تو گناہ اور معصیت کے یہ سارے طریقے ہیں نا. تو اب اللہ نے کہا مومن ہے کتنے طرح کے,
بچوں بتاؤ کون کون سے؟ ایک مومن گنہگار، ایک مومن نیکوکار. یہ جس کی قبول کی ہے یہ تھا مومن نیکوکار. تو یہ 99 مومنین گنہگار کو بچا لے جائے گا. تو پھر یہ مومن کیوں ہے؟ کہ اس کے پاس ہے ایمان. تو ایمان بکتا کہاں ہے؟ ایڈیلیڈ میں. ہم بھی جائیں کلو 2 کلو لے آئیں. کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، خالی ہنس کے نہ ٹالنا، اسے بیاض دل پر لکھنا. بھائی ایمان ملتا کس بازار میں ہے؟ کیونکہ اس کی نماز قبول ہوئی، وہ مومن تھا. مومن اس لیے ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے. تو ایمان ملتا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے. پیغمبر نے آواز دی، یا علی حبک تقوی والایمان. یا علی عقیدہ شفاعت کیا ہے؟ اس کے پاس ہے ایمان. پیغمبر نے فرمایا ایمان ہے علی کی محبت. تو علی کی محبت کی وجہ سے یہ مومن ہے. چونکہ مومن ہے اس لیے سینکڑوں کو بچا لے جائے گا. میں دنیا والوں سے یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک مومن اتنوں کو بچا سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہے، اگر وہ ہمیں بچا لے جائے بھائی تو اس میں مطلب ہم بچ رہے ہیں تو تم کیوں بگڑ رہے ہو؟ ہائے 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 ہائے. بچ رہے ہیں ہم، اذیت ہو رہی ہے تمہیں. کا صاحب آپ تو یہ بھی کہتے ہیں. ایک جملہ میں رستے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، پہلی بار وہ جملہ ممبر سے کہنے جا رہا ہوں اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، فطرت پہ تول لیجئے گا. بی بی نے فرمایا کہ جو میرے لال پر روئے گا اسے جنت دوں گی. تو کہا صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایک آنسو بہایا جنت، ایک آنسو بہایا جنت، ایک آنسو بہایا جنت. میاں سب سے ٹف کام دیا ہے. ہر کام آسان ہے. دوڑنا آسان، رکنا آسان، سونا آسان، جاگنا آسان، ہنسنا آسان، بولنا آسان، رونا. آپ کسی کو بات کرتے کرتے رلا کے دکھا دیجئے. اجی لوگوں کے باپ مر جاتے ہیں نہیں روتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، باپ مر جاتے ہیں نہیں روتے ہیں لوگ. بی بی نے کہا جو میرے لال پر روئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شرط ہے جس پر کچھ ہی لوگ کھرے اتریں گے. سب لوگ کھرے نہیں اتریں گے، کیونکہ رونے پر اختیار نہیں ہے، ہنسنے پر اختیار ہے، رونے پر اختیار نہیں ہے. ان کا صاحب رو کے کیسے چلے جائیے گا؟ ارے بھائی ہم تھوڑی چلے جائیں گے، وہ لے جائیں گے تو جائیں گے. سارا مجمع اگر بول دیتا. میں بچوں کو عقیدہ سکھا رہا ہوں. اگر میں کہوں کہ میں حسین پہ رو کے جنت جاؤں گا تو اعتراض کرو.
کہ صاحب تمہارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے کہ تم جاؤ گے؟ لیکن میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو رونے آیا ہوں اپنا ایمان سمجھ کے۔ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جن کی جنت ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو مسئلہ جانے والے کا نہیں ہے، مسئلہ لے جانے والے کا ہے۔ اب انہیں پتا ہے لے جانے والے کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جانے والوں کو ستا۔ بالکل معراج کا فلسفہ ہے، بالکل معراج کا فلسفہ کہ انہوں نے کہا صاحب آسمان میں اگر کوئی شے جائے تو خرق لازم آتا ہے۔ کیا بات ہے، خرق لازم، یہ ایک اصطلاح ہے ادبی اور تاریخی، ایک اصطلاح خرق لازم آتا ہے۔ تو حضور خواب میں گئے، حضور جسم سمیت نہیں گئے، خواب میں گئے۔ غلط کہہ رہے ہو، حضور گئے کہاں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ سرکار گئے نہیں، سرکار لے جائے گئے، اللہ لے گیا، اللہ لے گیا۔ اب اگر سرکار کے معراج جسمانی کا کوئی منکر ہے تو وہ نبی کی معراج کا منکر نہیں ہے، اللہ کے اختیار کا منکر ہے۔ اللہ لے گیا تو یہ گئے، وہ نہ لے جاتا تو یہ نہ جاتے۔ تو اب وہ ہمیں لے جائیں گے تو ہم جائیں گے، وہ لے جائیں گے تو ہم جائیں گے۔ کیسے جائیے گا؟ آ کے دیکھ لو، ایسے جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، کاش کے لکھنؤ میں کہتا جملہ، واہ واہ، عزا خانے میں آ کے دیکھ لو، ایسے جائیں گے۔ اچھا، تو اب عبادت، آخری بات عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد دو چار اشعار اور گفتگو تمام۔ تو عبادت، اب اللہ بندے کو کتنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک فرادہ اور ایک بھائی جان باجماعت بندہ ہے۔ اب اسے اگر کسی سے عشق ہو جائے تو ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو، کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے اگر عشق ہو جائے تو اللہ کا عشق تو آپ سوچئے، دنیا سے عشق ہو جائے تو نیند نہیں آتی۔ مسکراؤ نہیں نوجوانوں، مولا سے عشق کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا سے عشق ہو جائے تو نیند نہیں آتی، اور اللہ سے عشق ہو جائے، وہ بھی کسی بوڑھے مسلمان کو۔ آئے آئے آئے، جوانی کا عشق نہیں ہے، بڑھاپے کا عشق ہے۔ اللہ سے عشق ہو جائے تو اب اسے مصلی پر چین کہاں؟ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ بس ہم پڑھتے رہیں نماز، تو اللہ نے کہا لیمٹ ہے بھائی۔ لیکن کیا کریں، تیرا عشق نہیں مانتا، تو کہا ٹھیک ہے، ہم نے ایک ہی سورہ واجب کیا ہے، سورہ الحمد، باقی سورے واجب نہیں کیے ہیں۔ تو اتنا ہی مجھ سے عشق ہے تو ایسا کرنا کہ سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین پڑھ لینا، سورہ دخان پڑھ لینا، سورہ مزمل پڑھ لینا، سورہ مریم پڑھ لینا، اور اگر
دل پر چوٹ نہ لگے تو سورہ منافقون پڑھ لیں. جتنی دیر چاہو پڑھو، مگر ایک بات یاد رکھو، اکیلے پڑھنا تو چاہے جتنی لمبی پڑھنا، لیکن جب جماعت کی پڑھانے جانا تو چھوٹی ہی پڑھانا. کیا بات ہے. بندے پر کتنا مہربان ہے اللہ. جب جماعت کی پڑھانے جانا تو چھوٹی پڑھانا اور لمبی نہ پڑھانا. کیوں پروردگار؟ کہ اس لیے کہ اس میں سب کے سب مقامی نہیں ہیں، مسافر بھی ہیں، سب کے سب طاقتور نہیں ہیں، کمزور بھی ہیں، سب کے سب صحت مند نہیں ہیں، بیمار بھی ہیں. تو مقامیوں کو دیکھ کے مسافروں کو بھول نہ جانا، طاقتوروں کو دیکھ کے کمزوروں کو، آپ دیکھ رہے ہیں توحید، طاقتوروں کو دیکھ کے کمزوروں کو بھول نہ جانا، صحت مندوں کو دیکھ کے بیماروں کو بھول نہ جانا. اتنی لمبی نہ پڑھا دینا کہ مسافر کو تھکن کا احساس ہو، کمزور کو کمزوری کا احساس ہو، بیمار کو بیماری کا احساس ہو. واجب واجب پڑھانا، اس کا مطلب فرادہ پڑھو تو چاہے جتنی لمبی، جماعت کی پڑھاؤ تو واجب واجب. یہ بتائیے یہ قانون دیا کس نے؟ کہا رسول اللہ نے. اس کا مطلب رسول اللہ نے بتایا کہ جماعت کی پڑھانا تو مختصر ہی پڑھانا. کہاں ہاں اب کیا کریں؟ جس نبی نے یہ قانون دیا تھا کہ جماعت کی نماز مختصر پڑھانا، ایک دن وہی سجدے میں تھا، حسین آ کے بیٹھ گئے. جتنی محنت آپ ہم سے کروا رہے ہیں، ہم 4 دن یہاں پہ پڑھیں تو کلیجہ آپ کو دے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ. میرے مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں. بآخری بات عرض کر رہا ہوں، تو جس نبی نے بتایا تھا کہ نماز کو طول نہ دینا، وہی سجدے میں ہے. وہ دیکھیے میرا دل کی آنکھوں سے دیکھیے، آپ یقین کریں آپ کو دکھائی دے گا. سجدے میں ہے سرکار، یہ ہیں صفیں، پیور نمازی ہیں، سب کے سب صحابی، اسی لیے پیور کہا. اور ہٹے کٹے کھائے پیے ہیں، ایکسرسائز میں بھی جم بھی جوائن کیے ہوئے ہیں اس زمانے کا، اور اتنے ایکٹیو ہیں کہ دوڑیں تو کوئی پکڑ کے دکھا دے. خوش خوراک بھی ہیں، خوش خوراک تو سمجھ گئے نا، ٹھیک ٹھاک کھانے والے. کھانے پائیں تو کھجوریں کیا باپ کھا جائیں. تو آپ سوچئے کتنے پیور ہیں، سب کے سب صحابی، ہٹے کٹے.
ہاتھ پیروں کے مضبوط، میں آپ کی طرح کمزور تھوڑی، ہٹے کٹے سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ چلا شہزادہ حسن و جمال، صفوں پر صفیں، کیا بات ہے، سجدے میں آپ جاتے ہیں تو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ چہرہ چھپا ہوتا ہے نا، اور چہرہ ہی پہچان ہے۔ حسین عام بچوں کی طرح آئے تھے تو کسی کی پیٹھ پر بیٹھ لیتے۔ معرفت کی بات عرض کر رہا ہوں، عام بچوں کی طرح آئے تھے تو سب تو ایک ہی جیسے لگ رہے تھے، کسی کی پیٹھ پہ بیٹھ لیتے۔ آئیے پوچھتے ہیں مولا، یہ صفوں پر صفیں، صفوں پر صفیں، صفوں پر صفیں، ارے بیٹھ لیجئے کسی کی پیٹھ پر، سب تو صحابی ہیں، دل میں تل ملائیں گے بھی تو کچھ کہہ نہیں پائیں گے، نسلیں تو فخر کریں گی ہمارے فلانے ایسے تھے کہ نبی کا نواسا نماز میں آ کے پیٹھ پر بیٹھ لیا تھا۔ حسین آواز دیں گے شاید تو نے قرآن نہیں پڑھا، مولا بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ذرا تو سوچ، جب قرآن صامت کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تو قرآن ناطق کا وزن یہ صحابہ کیا اٹھا؟ سرکار کی پشت پر بیٹھیے گا کہاں؟ آئیے اب سرکار سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کتنی دفعہ کہتے ہیں بھائیو؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں اونچی جگہ تو ذرا اونچا سنتے ہیں، تھوڑا بلند آواز سے۔ 3 دفعہ تو 3 دفعہ روز کہتے ہیں ہر نماز میں۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، کیا آپ نے دل چھو دیا؟ ایک ہی دفعہ میں کام چلاتے ہیں لوگ، وہ بھی کہتے ہوئے سر رکھا اور ختم ہونے سے پہلے اٹھا لیا۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھا کرو بھائیو۔ تو سرکار تو 3 دفعہ کہتے ہوں گے، 3 دفعہ میں کئی سیکنڈ لگتے ہیں؟ 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 7 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، چلیے 10 سیکنڈ کہہ دیتے ہیں، 10 سیکنڈ۔ اب حسین یہاں سے چلے اور سرکار سجدے میں، تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ حسین کے پہنچتے پہنچتے سرکار آخری بار کہہ رہے تھے۔ سوچنا چاہیے، آخری بار کہہ رہے تھے۔ اتنے میں حسین آئے، رحلے پشت نبوت پا قرآن امامت اب نبی کے سامنے پریشانی یہ ہے کہ ایک طرف وہ جس نے دل بنایا، کیا بات ہے، ایک طرف وہ جو اسی دل کا ٹکڑا، تو اب رسول اللہ دل بنانے والے کے ناز اٹھائیں کیا کہنے، یا دل کے ٹکڑے کے ناز اٹھائیں؟ تو اگر یہ مسئلہ رسول پر چھوڑ دیا جائے تو رسول اللہ بالآخر دل بنانے والے ہی کا خیال رکھیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن اب وہ ہے کہ اس نے کہا میرے حبیب اس مشکل مسئلے میں تمہیں نہیں ڈالوں گا، تم رکو۔ جبریل، ہاں معبود، ذرا دیکھو۔ دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ معبود بڑا حسین منظر ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی پشت پا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل کھل کے کیوں نہیں بتاتے، استعاروں سے کیوں کام لیتے ہو؟ یہ بتاؤ سجدے میں کون ہے؟
پشت پہ کون ہے؟ جبریل نے کہا معبود وہی وما تلکا بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا اللہ سنیے، لکھ دیجئے جبین وقت پر یہ جملہ، مجھ جیسے ادنا جارو کشے دروازہ حسین کا۔ جبریل کھل کے بتاؤ۔ جبریل نے کہا تو ہی سننا چاہتا ہے تو سن، جو سجدے میں ہے اور جو پشت پہ ہے دونوں میں صرف اتنا فرق ہے، ایک نمازوں کا لانے والا ہے، ایک نمازوں کا بچانے والا ہے۔ ایک نمازوں کا لانے والا، ایک نمازوں کا بچانے والا۔ یہ کیسی عدالت ہے؟ لانے والے کو یاد رکھا، بچانے والے کو بھول گئے۔ بچنے والی نماز کو یاد رکھا، بچانے والے حسین کو بھول گئے۔ حسین کے لیے سجدے کو طول دیا، باوجود اس کے حسین کو لقب سید الساجدین نہیں ملا، حالانکہ ہیں۔ رسول اللہ کو لقب نہیں ملا، حالانکہ ہیں۔ جیسے امیر المومنین علی علیہ السلام اکیلے، حالانکہ حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، مگر علی الاعلان اکیلے علی۔ اسی طریقے سے وہ حسین جس کی عبادت کا یہ معیار ہو کہ نبی کے سجدے کو طول ہو جائے، اس حسین کے ہوتے ہوئے جسے سید الساجدین زین العابدین کہا جائے، ذرا سوچئے کہ اس نے توحید کی حفاظت میں سجدے کیسے کیسے کیے ہوں گے۔ زنجیروں کو پہن کے سجدے کرنا، وہ بھی کانٹوں بھری زنجیریں۔ اللہ اکبر۔ زنجیروں کو پہن کے سجدے کرنا، وہ بھی کانٹوں بھری زنجیریں۔ ہتھکڑیوں کو پہن کے سجدے کرنا، وہ بھی کانٹوں بھری ہتھکڑیاں۔ بچوں جانتے ہو مولا سجاد کو جو طوق پہنایا گیا تھا اس میں اندر کی طرف کانٹے نکلے ہوئے تھے، تو جب حضرت سر اٹھاتے تھے آئے کچھ شعر بھی پڑھنا تھا مگر کوئی بات نہیں، بات ایسے موڑ پہ آ گئی کہ کلیجے پھٹ گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے کو تیار ہو گئے۔ سید سجاد کے لیے بی بی کی کنیزوں سنیے، سید سجاد کے لیے آل محمد کے گھرانے میں یہ مشہور ہے کہ سید سجاد غیرت دار بہت تھے۔ آئے میرا آئے میرا بیمار امام، اتنے غیرت دار تھے کہ راوی کہتا ہے کہ جب اپنے گھر آتے تھے تو بغیر دستک دیے ہوئے گھر میں نہیں جاتے تھے، تو چاہنے والے نے پوچھ لیا مولا گھر تو آپ کا ہے، یہ دستک دے کے کیوں جاتے ہو؟ کہ کنیزیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے بے خیالی میں کسی کے سر پہ آنچل نہ ہو، تو
تو میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. کوئی کنیز میرے سامنے ایسے ہو کہ اس کے سر پہ آنچل نہ ہو. ارے ایسا غیرت دار امام جب پھوپھیوں ماؤں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی ہوں گی، دیار بدیار پھرایا گیا ہوگا. اجرکم علی اللہ. تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا. حسین بکریا داغ معصیت کو دھو دیتا ہے. حسین بکریا بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے. حسین بکریا ایک ننھی شہزادی کو بلاتا ہے جو جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ میرے بابا پر رونے والوں کو کوئی غم نہ دینا. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. زندگی بھر مظلوم پر روئیں. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب میری طرف دیکھیے گا، آپ بھی مولا کے ذاکر ہیں، مولا توفیق دیں. محترم ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے آپ لوگ. متقی بھائی میں ایک بات سب سے پوچھ رہا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آئے غریبی، آئے بے کسی، آئے مظلومی. آپ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں، اگر اچانک کوئی آگے تازیانہ مار دے آپ گر پڑیں گے. آئے میرا بیمار امام ہتکڑیاں پہنے ہوئے ہیں، سکینہ بلائے تو شبر تازیانے مارے، باپ کو یاد کرے تو شبر تازیانے مارے. اگر کمزور دل کے لوگ اجازت دیں تو ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں. مقتل کی روایت ہے لیکن کمزور دل کے لوگ معاف کر دیں گے تو میں پڑھوں. چوتھے امام علیہ السلام دیکھیں ایک لفظ ہے لاغر. اب میں کیسے پڑھوں، پڑھ گیا چلے گا. دیکھیے میری طرف بچوں، کیمل کو دیکھا ہے، اونٹ کو دیکھا ہے. جب اس کی پیٹھ پہ پالان نہ ہو دیکھا ہے تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ کیمل کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے یہ بہت سخت ہوتی ہے. اگر اس پہ لکڑی بھی رکھی جائے تو کچھ دنوں میں گھس جاتی ہے. اب بتاؤں بغیر پالان کے زنجیر بنا کے میرے مولا کو اونٹ پہ بٹھایا گیا. ظلم جانتے ہیں کیا ہوا؟ دونوں پیروں میں رسی باندھ کے اونٹ کے پیٹ میں باندھ دیا گیا. اونٹ کو دوڑایا گیا. ارے کوفے تک پہنچتے پہنچتے پیروں کی ہڈیاں بچی تھی. حد ادب ہے، نہیں پڑھ سکتا. اجرکم علی اللہ. شاید یہی وجہ ہے کہ جب مدینے
اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ مصروفیات کے ان دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کا آنا آپ کی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ ہم بھی آپ کے حق میں دعا گو رہتے ہیں، مولا آپ کی نسلوں کو بچائیں، انہیں اپنے دروازے سے وابستہ رکھیں۔ یا سید الساجدین، یا زین العابدین، اجرکم اللہ۔ بھائی ایک واقعہ سن لیجئے اور مجلس کو تمام کر دوں گا، زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا۔ پڑھنا تو چاہتا تھا حضرت کی شہادت، لیکن اب بہت دیر ہو جائے گی، بس ایک پہلو سن لیجئے اور بس مجلس کو تمام کر دوں گا۔ آقا کے چاہنے والوں، روایت کہتی ہے کہ امام کے سارے بدن میں چھالے پڑ گئے۔ سن رہی ہو بیوی کی کنیزوں؟ تو وہ مولا کے بدن میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جانتی ہو کیوں؟ یہ ملک اتنے گرم نہیں ہے۔ گرم ملک میں جائیے تو تیز دھوپ میں ننگے پاؤں، اگر چھت پر چلے جائیے تو پاؤں میں چھالے پڑ جائیں۔ حالانکہ ٹمپریچر اتنا نہیں ہے کہ کوئی دانہ بھن جائے، مگر انیس کہتے ہیں کہ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ ایسی دھوپ میں لوہے کی زنجیریں، ارے لوہا تو بہت جلدی گرم ہوتا ہے۔ ہائے میرا پیاسا امام، ہائے میرا بے کس امام، ہائے میرا مظلوم امام۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ بیمار جس نے 72 جنازے اکیلے دفنائے، بیک احساس ہے پڑھ رہا ہوں اور مجلس تمام ہو جائے گی، جس نے 72 جنازے اکیلے دفنائے، اب وہ امام دنیا سے گیا ہے۔ محمد باقر نے اپنے بابا کا جنازہ تیار کیا، جانے والے شریف، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہی باقر نے باپ کے جنازے کو کاندھا دیا ہوگا، ایک آواز آئی ہوگی، باقر تابوت کا دایاں پایا چھوڑ دو۔ باقر نے کہا ہوگا کون؟ آواز آئی ہوگی میں علی اکبر، میرے بھائی نے مجھے دفنایا، میں اپنے بھائی کے تابوت کو کاندھا دینے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی ہوگی باقر تابوت کا بایاں پایا چھوڑ دو۔ کون؟ کہ میں قاسم، میرے پامال لاشے کو دفنایا، ارے مجھے کاندھا دینے دو۔ پھر آواز آئی ہوگی تابوت کا پایا چھوڑو۔ باقر نے کہا ہوگا کون؟ کہا مولا محمد، لیکن ایک آواز آخر میں آئی ہوگی، اے میرے لال باقر، ارے مجھ غریب کی طرف سے میرے بھتیجے کو کاندھا دے دے، کیونکہ کاندھا ہاتھوں سے دیا جاتا ہے۔ ارے میں عباس، میرے بازو قلم ہو گئے، واہ غربتا واہ مظلومہ۔ سایہ رہا سروں پہ نہ جو تھی ماں
لاچار مر گیا عابد غریب بے کس و لاچار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا کانٹوں پکھے تھے جسے راہ شام میں کانٹوں پکھے تھے جسے راہ شام میں وہ کچھ گئی سیلانیوں کا ہائے برسات مر گیا سیلانیوں کا ہائے برسات مر گیا عابد غریب بے کس و لاچار مر گیا عابد غریب بے کس و لاچار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک وہ آج شاعری کا زدان مر گیا وہ آج شاعری کا زدان مر گیا روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک جو باپ کو 40 سال تک وہ آج شاعری کا زادار مر گیا وہ آج شاعری کا زادار مر گیا عابد غریب بے کس و لاچار مر گیا عابد غریب بے کس و لاچار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا کیوں کر شعور خاک اڑاؤں آج میں کیوں کر شعور خاک اڑاؤں آج میں جس کی نسل سے ہوں وہ سردار مر گیا میں جس کی نسل سے ہوں وہ سردار مر گیا کیوں کر شعور خاک اڑاؤں آج میں کیوں کر شعور خاک اڑاؤں آج میں جس کی نسل سے ہوں وہ سردار مر گیا میں جس کی نسل سے ہوں وہ سردار مر گیا یا حسین 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 یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے رولیانے وچ بازارا رولیانے وچ بازارا کیوں آیتاں قرآنی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے رولیانے وچ بازارا رولیانے وچ بازارا کیوں آیتاں قرآنی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے ماں نے دی پکار دے 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 کوئی چادر ماں نے دی پکار دے 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 کوئی چادر مشکل چے کوئی کر دے مشکل چے کوئی کر دے سیدات مہربانی
سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے ماں دی پکارے دے دے جے کوئی چادر ماں دی پکارے دے دے جے کوئی چادر مشکل چے کوئی کر دے مشکل چے کوئی کر دے سیدہ تے مہربانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے اصغر نو یاد کر دی ہر اجڑی گود ماں دی اصغر نو یاد کر دی ہر اجڑی گود ماں دی جنہیں قتل تے چھا گئی ہے جنہیں قتل تے چھا گئی ہے کائنات تے حیرانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے گل جو نہ لاوے بابا رو رو سکینہ کے گل جو نہ لاوے بابا رو رو سکینہ کے چند ویر مار دیسی چند ویر مار دیسی زندان دی ویرانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے رسیاں چھے ہاتھ میں کے کبرا دے مہندی والے رسیاں چھے ہاتھ میں کے کبرا دے مہندی والے اکھیاں چو جاری ہوئی اکھیاں چو جاری ہوئی کائیو خون دی روانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی اے ہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ہے زینب ہے شام 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے
عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیویاں ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام زہرا بابیلا ابن 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 زہرا بابیلا 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 بابیلا